بھی شامل ہے۔ عربی میں داتا لفظ موجود ہی نہیں، اور داتا کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ دینے والا، دینے والے کو بھی داتا کہتے ہیں، سخی کو بھی داتا کہا جا سکتا ہے، فیاض کو بھی داتا کہا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے رازق کو بھی داتا کہا جا سکتا ہے، درویش کو بھی داتا کہا جا سکتا ہے، اور کسی فقیر صحیح بابے کو بھی داتا کہا جا سکتا ہے۔ یہ داتا کا لفظ صرف رب کے لیے خاص نہیں کریں گے۔ اگر ہم کہیں کہ داتا صرف رب ہے، رب کے لیے کسی اور ولی کے لیے اسے استعمال کرنا حرام ناجائز ہے، تو پھر ہم کتنے ایسے قرآن پاک کی آیتیں ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور انہی آیتوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ بھی ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے کبھی بھی کافر نہیں کہا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر داتا کا معنی دینے والا ہو، تو اسی طرح سے اگر داتا ہر دینے والے کا نام ہم رکھ لیں تو مشرک اور کافر اگر ہو جائیں گے تو پھر چند چیزیں، چند مثالوں کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی سنتا ہے تو اللہ بھی سنتا ہے، اگر ہم کوئی بات کریں تو آپ سن رہے ہیں نا، تو اسی طرح سے اللہ بھی سنتا ہے، تو اللہ کا سننا اور طرح سے ہے اور ہمارا سننا اور طرح سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ دیکھتا ہے تو بلند آواز سے کہتے ہیں کیا اللہ دیکھتا ہے؟ تو اللہ دیکھتا ہے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے اور ہم بھی، اللہ بھی دیکھتا ہے اور ہم بھی۔ تو جیسے داتا، اگر داتا حضور گنج بخش علی اجمیری کو داتا کہنے سے کافر مشرک ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ بھی دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں، تو پھر ہم بھی مشرک بن جائیں گے۔ لیکن ایسا حکم نہیں ہے، جس طرح میرا رب دیکھتا ہے وہ اس کی طاقت ہے، اور ہم جو دیکھتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم دیکھا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی فقیر ہمارے گھر میں آئے تو ہمارے گھر میں جو کچھ موجود ہو وہ صدا دے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، تو ہم انہیں کھانے کے لیے دے دیں، تو کھانا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ کھانا کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اگر ہم نے کسی فقیر کو کھانا دیا تو معاذ اللہ کیا ہم مشرک ہو جائیں گے؟ کسی بھی صورت میں ہم مشرک نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح سے جب ہم داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ الرحمہ کو داتا کہتے ہیں تو داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا، اور حضور داتا گنج بخش علی اجمیری جو ہمیں عطا کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، طاقت سے ہمیں عطا کیا کرتے ہیں۔ اب اسی انداز کو تھوڑا ناریب اور بیعیب کتاب میں اس کی مثالوں کو پیش کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کس انداز سے ایک ہی لفظ کو اپنے لیے بھی استعمال کیا اور اپنے محبوب کے لیے بھی اسے استعمال کیا ہے۔ لفظ ایک ہی ہوگا، اللہ رب العزت اس کو اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ناریب اور بیعیب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میں اللہ بالناس لوگوں پر لرؤوف الرحیم بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ رؤوف اور رحیم اللہ نے کس کے لیے استعمال کیا؟ اپنے لیے استعمال کیا۔ اب اسی مثال کو دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اسی لفظ کو اپنے محبوب کے لیے استعمال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے لقد جاءکم رسول، اللہ کے محبوب کے لیے بھی فرمایا میرا محبوب رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔
اللہ نے اپنے لیے بھی رعوف اور رحیم فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ رعوف اور رحیم فرمایا۔ اب اگر داتا علی حجویری علیہ رحمہ حضور داتا گنبش کو داتا کہنا حرام ہوتا تو اللہ اپنے ساتھ جس لفظ کو رعوف سے مختص فرمایا تھا اسی لفظ کو کبھی بھی اللہ اپنے محبوب کے لیے استعمال نہ کرتا۔ اگر اللہ نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے جو لفظ اللہ کے لیے ہوگا وہ حقیقی معنوں پر ہوگا، اور جو لفظ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے استعمال کیا ہوگا وہ حقیقی معنوں پر نہیں ہوگا بلکہ وہ مجازی معنی پر مشتمل ہوگا۔ ہم داتا حضور کو داتا کہتے ہیں، اللہ انہیں طاقت دے تو وہ ہمیں دے سکتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اب اسی طرح سے دوسری مثال جو اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں، آج دنیا میں ہر شخص اس لفظ کو استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہاں پہ لفظ ہے، اللہ نے فرمایا انت مولانا، میں تمہارا مولا ہوں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے مولانا اپنے لیے استعمال فرمایا۔ اب اشتہار اٹھا کر دیکھ لو، جو کہتے ہیں داتا کہنا کفر ہے ان کے نام کے ساتھ مولانا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا مولوی ان کے اشتہاروں میں دیکھ لیں، حالانکہ مولانا تو کس کا لفظ ہے؟ اللہ کا، کس کے لیے استعمال ہوا؟ اللہ کے لیے۔ اب ہر مولوی اپنے ساتھ مولانا لکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ کوئی اشتہار اٹھا کے دیکھ لو جہاں پر مفتی، علامہ، شیخ وغیرہ وغیرہ نہ لکھا ہوا ہوگا تو وہ اشتہار ہی نہیں ہوگا، ہر مولوی کے ساتھ مولانا لکھا ہوا ہوگا۔ اب جو کہتے ہیں داتا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے ساتھ جو مولانا لکھوایا ہے، مولانا تو میرے رب کا نام ہے، اللہ رب العزت کا نام اگر تیرے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو پھر داتا کا نام داتا علی حجویری کے نام کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اب اسی قرآن پاک کی آیت میں اب دوسری جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے اس کو ارشاد فرمایا، صرف ایک جگہ پر نہیں، اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں بھی اللہ رب العزت نے مولانا کا لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا مولانا، کہ میں تمہارا مولا ہوں۔ اب مولانا کا لفظ اگر مولوی استعمال کرے مشرک نہیں بن سکتا، تو اسی طرح ہم کہتے ہیں داتا کا لفظ اگر داتا گنبش علی حجویری کے لیے بھی استعمال ہو جائے تو بندہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ مشرک تب ہوگا نا جب جس طرح اللہ داتا ہے اسی طرح سے حضور داتا گنبش علی حجویری کو داتا مانا، تب بندہ مشرک ہوگا۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہوں، ولی ہوں، نیک بندے ہوں، وہ کبھی بھی اپنی طاقت سے کچھ بھی عطا نہیں کرتے، وہ جب بھی دیتے ہیں اللہ رب العزت کے اذن سے، طاقت سے ہمیں عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ جو عطا فرماتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے، رب اس کا مالک ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نبی، اللہ کے ولی جو ہمیں عطا کرتے ہیں ان کے پاس حقیقی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہمیں عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں ہر فی زمانہ اللہ والوں کے مخالف پیدا ہوتے ہیں جنہیں بد مذہب کہا جاتا ہے۔
تو یہ بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہے، جہاں پر بھی احادیث مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح انداز سے احادیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث کو حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ ولیوں کا دشمن بن جاتا ہے تو اللہ اس سے اعلان جنگ فرمایا کرتا ہے۔ اب فی زمانہ کتنے لوگ ہیں جو ولیوں کے معاذ اللہ دشمن بنے ہوئے، اور ولیوں کا بغض ان کے دلوں میں ہے، تو جن بدبختوں کے دلوں کے اندر اللہ کے ولیوں کا احترام نہیں ہوا کرتا تو اللہ بھی ان لوگوں سے اعلان جنگ فرمایا کرتا ہے۔ اور اللہ والوں کے مزاروں پر صرف ہم نہیں جایا کرتے، بلکہ اگر آپ دنیا کے بڑے بڑے ولیوں کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی اللہ والوں کے مزاروں پر حاضری دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کے دربار پر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ نے بھی حاضری دی تھی، اور 40 دن کا چلا نکالا۔ چلا نکالنے کے بعد جب جانے لگے تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ نے یہ شعر پڑھا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اگر مزاروں پر جانا شرک ہوتا نا تو خواجہ معین الدین اجمیری 40 دن تک وہاں پہ کیوں بیٹھے رہتے۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ یہ بھی حضور داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حضور داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کے مزار پر 12 سال تک رہے۔ اور اسی طرح سے بے شمار بزرگ جو تھے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ اگر مزار پر جانا شرک ہوتا تو یہ اللہ والے معاذ اللہ سب سے بڑے مشرک ہوتے۔ حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ انہی سے اگر یوں سمجھیں برے صغیر پر اگر اسلام پھیلا ہے تو ان اللہ والوں کی محنتوں سے آج اسلام پھیلا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے حضور خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ نے فرمایا جب چلا ختم ہوا تو فرمانے لگے گنج بخش یہ حضرت حضور داتا گنج بخش کوئی عام ولی نہیں بلکہ یہ خزانے بخشنے والے ولی ہیں۔ فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل رہنما، گنج بخشی آپ کی